ویلکم بیک. اور اس وقت یہ دیکھیے آپ ہمارا سیٹ بھی جو ہے نا وہ گرین ہو گیا ہے, آکسیجن پروڈیوسنگ ایلیمنٹس اس میں آ گئے ہیں. اچھا, آج ہم آپ کی جن مہمان سے ملاقات کروا رہے ہیں, ویسے تو میں آپ کو یہ پہلے بتا ہی چکی ہوں کہ آپ خود بھی اپنی زندگی کو آرگینک کیسے کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اب ہم آرگینک کنزمپشن کریں, فوڈ ہمارا آرگینک ہو, جو چیزیں ہم روزانہ کھاتے ہیں اس میں سے زیادہ تر انگریڈینٹس ہمارے اپنے اگائے ہوئے ہوں. لیکن لوگوں کا ابھی بھی ظاہر ہے اب تو کافی اویئرنیس انفارمیشن آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی کہیں کہیں لمیٹیشنز ہیں کہ جی کیسے کریں کیا کریں, تو وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. کیونکہ اس مشن پہ, انوائرمنٹ کے مشن پہ اور آرگینک چیزیں پروڈیوس کرنے کے مشن پہ کام کر رہے ہیں. 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. مسلم رضا سید ہمارے ساتھ موجود ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, ہارٹی کلچرسٹ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آل ویل ان کنٹرول ایز یوزول. اب مجھے یاد ہے کہ پہلے تو ہم بات کرتے تھے تو یہ آئیڈیا ہی بڑا نیا لگتا تھا, اور اس وقت آپ بچوں کو بھی بہت انوالو کرتے تھے. میرے خیال میں ابھی بھی انوالو کرتے ہیں. میں اسکولوں کے بچوں کو بہت انوالو کرتا ہوں, اور میرا یہ خود بھی سوچ اس کا پر میرا یہ یقین ہے کہ اگر گراس روٹ لیول سے ہم بچوں کو اویئرنیس دیں گے تو پھر ایک معاشرہ بنے گا, ورنہ مشکل ہے. اچھا, یہ سب آپ نے اپنے پاس بھی بہت سارے ظاہر درخت اور چیزیں لگائی ہوئی ہوں گی. بالکل. یہ سب کہاں ہوتے ہیں آپ کے پاس جن کو آج آپ لے کر آئے ہیں؟ یہ سب میرے پاس میرے ہی یہاں پر ہوتے ہیں. I've got a rooftop garden, اور چونکہ میرا پیشن یہی ہے. اور ایک بات پھر میں یہ کہوں گا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کسی چیز کی ترغیب دے رہا ہے وہ اور اس کے اپنا گھر خالی ہو اس سے, تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون اس کی بات مانے گا. میرا تو واقعی دل چاہتا ہے آپ کے گھر کو دیکھا جائے کہ کتنے درخت ہیں وہاں, کتنے پودے ہیں, کیا ہے. ایکچولی سو فار سو مینی اینکرز ہیو کم وزٹڈ مائی پلیس, اور شاید تم نے نہیں کیا. ہاں, میں نہیں آ سکتی, لیکن یہ ہے. اچھا, اس میں ہم ابھی جو دکھا رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ کچھ لگایا ہوا بھی ہے, ان کے نام وغیرہ. ہاں, تو یہ کیا ہے اصل میں نصرت, ہم جتنے بگنرز ہیں نا وہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر آپ بتائیں ہم کیسے, ہاؤ وی کین انڈلج آور سیلف ان دس ایکٹیویٹی, دس ہیلدی ایکٹیویٹی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کر دیتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک ایشو آتا ہے کہ کیسے ایک بیلنس سوائل کیسے بنائی جائے. لوگوں کو عموماً پتہ نہیں ہوتا. تو میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ دیکھو, اگر لوگ بہت جلدی انکریج ہوں گے نا کسی کام میں, رزلٹ ہمارے یہاں تو اتنی اینزائٹی ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں بھائی رزلٹ آ جائے فٹافٹ اس کا. تو اس کو میں سوچ کے کہ بھائی لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں, تو میں نے ایک سوائل کا ایک فارمولا تیار کیا جس میں ایک بیلنس سوائل, اور جس سے آپ گھر میں آرام سے کچن گارڈننگ میں آپ اپنے آپ کو انڈلج کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت پرائس ہائک جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مڈل کلاس بھی نیچے چلی گئی ہے, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پیرامیٹر ہے, انہوں نے ایک کلیہ وضع کیا ہوا ہے کہ ایوری پرسن مسٹ بی ہیونگ اباؤٹ 300 grams of vegetables. اب ویجیٹیبلس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ 300 گرام ویجیٹیبلس کیسے کھائیں گے وہ. اور مہنگی کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبل کی جو گروتھ ہو رہی ہے آئے دن, دیکھیں ہم تو نیوز چینل پہ ہیں تو بتاتے رہتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے نالے کے پانی میں سبزیاں اگ رہی تھیں, اب جی ان پہ کسی پہ انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, تو کسی پہ کچھ کیا جا رہا ہے, تو کسی کو تیزاب سے دھویا جا رہا ہے. تو یہ ساری مسئلے بھی تو ہیں نا ہیلتھ کے ایشوز. میں سمجھتا ہوں کہ آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے سب سے پہلے ایک بریکنگ نیوز دی تھی اس کی, اور اس کو اسکیم کو پکڑا بھی تھا, جو شارع فیصل پہ اور ملیر کی سائڈ پہ جو یہ گٹر کے پانی سے سبزیاں اگائی جا رہی تھی. تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی وہ ہیوی میٹلز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹاکسکس ہوتی ہیں اس کے اندر. وہ الگ بات ہے, بیچاری سبزیاں اتنی معصوم ہوتی ہیں اس میں گرو کر جاتی ہیں وہ, لیکن جو اس کو کنزیوم کر رہا ہوتا ہے انسان, وہ تو زہر کھا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کاپر بھی ہوتا ہے, اس میں زنک بھی ہوتا ہے, اس میں ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہیوی میٹلز ہوتے ہیں جو کبھی بھی ڈیزالو نہیں ہوتے آپ کی باڈی کے اندر. اس کے لیے یہ ضروری ہے. اچھا, آج آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے یہ ورمی کا کمپوسٹ بھی ہے آپ کے پاس. میں اس طرح ورمی کمپوسٹ میں پھر آپ یہ بتائیے گا, اور ہمیں ایک ایک کر کے ان کے بارے میں تھوڑا بتاتے بھی جائیے. یہ آپ بادام کا پودا بھی آج لے کر آئے, تو یہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم. مسلم رضا سید خود بتائیں گے میں کون. جی یحییٰ صاحب, بالکل آپ کی آواز تو مطلب کیسے نہیں پہچانی. ہاں یحییٰ تو بھائی ہمارے بڑے پرانے کالر ہیں, اور یہ بڑے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو لگتا ہے گیسٹ ہوسٹ چینلز ریڈیو ٹی وی ہر جگہ. آپ یہ دیکھیں ان کو تو خود میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام میں ایز اے گیسٹ بلانا چاہیے. بلا چکی ہوں میں ایک دفعہ, کیونکہ یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں.
अच्छा नुसरत, बहुत सलाम हो आप दोनों को। और मुझे सैयद एक देखें, इनको देख कर ना मुझे ठंडक का एहसास बिलीव नहीं होता है। मैंने जिंदगी में इनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यकीन करें कि एक दफा इनसे बात करना, इन्होंने मुझसे 1 घंटा बात की और मेरे लिए खुशी की बात थी जी, जिन्होंने 1 घंटा मुझसे फोन पे बात की। माशाल्लाह दोनों काफी वोकल हैं, तो फिर 1 घंटा तो कम लग रहा होगा। इतनी एफर्ट्स हैं इनकी, कोई सालों से हमारे कॉर्नर रहे हैं। पौधों का तो इनका अपना वो है, लेकिन मसला ये कि ये खुद अदबी आदमी है, इतना अच्छा इनका शौक है, पढ़ने लिखने वाले आदमी है और बहुत जबरदस्त इनका शौक है। इसमें ये तो मौका नहीं है, लेकिन किसी वक्त इनको बुलाइएगा, अदब पे ही बात कर सकते हैं। अच्छा मेरा क्योंकि मैं खुद बड़ा गार्डनिंग का मेरा शौक है, मैं यानी तब दूसरा मैं तो पुराने पौधे तलाश करता। इवन मैंने ए ब्लॉक में एक बहुत बड़ा जंगल जिले का जो दरख्त डिस्कवर किया जो हमारे ए ब्लॉक में लगा हुआ है, और मैं इस तरह के दरख्त फाइंड आउट करता रहता हूँ। अब मेरा इनसे जो सवाल है ना वो ये कि देखिए, हम लोग जैसे मेरा घर 120 गज का छोटा घर है, ऊपर बहुत धूप पड़ती है। अब मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं उसके अंदर, लेकिन ये कि आप मुझे बताएं कि सब्जियां मैं कौन सी धूप में लगा सकता हूँ, एक तो ये सवाल। दूसरा ये सवाल है ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, जैसे मेरे ख्याल में आपका एक पौधा वो भी होता है, स्नैक प्लांट वो भी होता है शायद, जिसको मदर इन लॉ कम कहते हैं, उस बारे में बताइएगा, ये थोड़ा सा बताएं। और दूसरी एक बात बताएं कि पानी, हम बहुत नहीं होता है कि बहुत सारे स्पॉइल हो जाते हैं पौधे ज्यादा पानी देते हैं, तो ये पानी देने का तरीकेकार जरा समझाइएगा, बस इतना मुझे बोलना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। यही आप तो काफी कुछ सीख भी चुके हैं और मतलब माशाल्लाह जानते भी हैं। देखिए, हम जब पौधों में, मैं हमेशा कहता हूँ पौधे अमूमन ज्यादा पानी देने से खराब होते हैं और कम पानी देने से खराब नहीं होते। मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हम पानी बहुत देते हैं। होता ही है कि जितना पानी आप जमीन में जब पौधे को देते हैं तो पौधा अपनी रिक्वायरमेंट का पानी ले लेता है, बाकी वाटर गोज टू द अंडर वाटर टेबल, ठीक है ना। तो लेकिन जब हम पॉट्स की बात करें, नेचुरली जैसे अभी इनको बताया कि मेरा 120 गज का घर है, उसकी छत पे बनाया हुआ इन्होंने, तो उसमें तो हम पॉट्स बना रखते हैं ना। अब पॉट्स में ये होता है कि अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो नेचुरली वो जो है उसकी जड़ों में ज्यादा पानी रिटेन कर जाएगा। अक्सर पानी वो ऊपर तैर भी रहा होता है। और इसमें मैं बताऊं आपको यही कि इसमें आपकी आईज जो है ना वो एक लिटमस टेस्ट होती हैं। मैं कोई जरूरी नहीं, 1 2 3 4 दफा में आपको पता लग जाता है कि इस सॉइल में मॉइस्चर है या नहीं है, और फिर आपको यू डोंट नीड टू वाटर दैट प्लांट। तो ये बड़ा आसान है नुस्खा। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, जहाँ तक स्कॉर्चिंग हीट का ताल्लुक है, तो उसमें ये होता है कि हम एक चीज़ जिसको हमको ग्रीन हाउस कहते हैं, वो हम उसके ऊपर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि धूप जो है छन छन के आती है, तो उससे वो जो शेड्स लगा देते हैं। शेड से बिल्कुल कवर नहीं करते, बट थिंग इज दैट कि वो एक तरीके से एक कंट्रोल एनवायरनमेंट बना लेते हैं उसमें। लेकिन अमूमन आप इसकी प्लेसमेंट ऐसे कर लिया करें कि जैसे आपकी रूफ टॉप है, जहाँ पे वॉल है, उसके करीब अपना प्लांट ले जाएं कि जहाँ पे धूप एग्जैक्ट डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो सन का। सही। अच्छा, अभी हमें आप इनके बारे में बता भी दीजिए ना, क्या क्या चीज़ है और किस तरह से। इसमें जैसे देखो नुसरत, हमारे यहाँ जो मिट्टी है ना, जिसको हम सॉइल कहते हैं, हमारी मिट्टी, वो कराची की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर तो होती है हमारी बालू मिट्टी। पंजाब में भल भी होती है, वहाँ भी अपनी उनकी मट्टी भी होती है। कराची में वालों को बालू मिट्टी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये इज अ बेस सॉइल। अब इस बेस सॉइल में क्या करना है, हमने 3 चीज़ों की आमेजिश करनी है उसके अंदर। एक जो मैं कहता हूँ कि एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कंपोस्ट, जिसको उर्दू में कहते हैं नामियाती खाद, ठीक है। ये तमाम अब मेरा ख्याल इतनी अवेयरनेस है, सब लोग समझते हैं कि घर में जो एग शेल्स हैं, आपका टी बैग्स हैं, आपका पेपर है, और फ्रूट सब्जियों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है ना। इसको ये आराम से जो है ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और उसको उसमें 20% आप उसमें कंपोस्ट इस्तेमाल कर लें। फिर मैं एक और, आजकल मैं अपने स्कूल के बच्चों जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको बताता हूँ कि भाई एक चीज होती है अर्थवॉर्म, तो कहते हैं यस वी हैव सीन दैट अर्थवॉर्म। मैंने अर्थवॉर्म लेकिन बात ये कि ये सारे इको फ्रेंडली हैं, ये सारे हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनवायरनमेंट है। आज मैं बताऊं कि अर्थवॉर्म जब अपनी ड्रॉपिंग्स निकालता है, जब मिट्टी के अंदर पैदा होता है, बल्कि जैसे ही मिट्टी में मॉइस्चर आता है, अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है कि अर्थवॉर्म पैदा हो जाते हैं उसके अंदर, और उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उसमें, और जितना वो खाद बना रहे होते हैं वो दुनिया की बेहतरीन खाद कहलाती है। दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। अब ये वर्मी कंपोस्ट यहाँ मौजूद है। अच्छा, मैं चूंकि मेरा मकसद ये होता है कि हमें नेचर से अपने बच्चों को खासतौर पर नेचर्स में इंडल्ज करना है, क्योंकि वो इन चीज़ों से डरते हैं। मैंने अर्थवॉर्म लिया, अपने हाथ में रखा, उनको दिखाया कि देखो ये तो कुछ नहीं कहता मुझे। दे थिंक अर्थवॉर्म इज अ स्नेक। नो, अर्थवॉर्म इज
You know that میں لاہور میں رہتا تھا جب بارشیں ہوتی تھی تو ہمارے پورے آنگن میں ہر جگہ پہلے جو ہے نا پھول رہتے بچے تھے. ہر چیز کے ساتھ فرینڈلی خود بھی تھے, کسی بھی چیز کو ٹچ کر لینا, ہاتھ لگا لینا. اب تو یہ ہے کہ ہر چیز سے ڈر بھی لگتا ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھو نصرت, بات اس میں اس کا جو باٹم لائن اس کی جو ہے نا کاز وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس سے دور ہٹا دیا اور ان کو ان گیجٹس میں انڈلج کر دیا کہ جو ان کے لیے نیچرل اٹریکشن بہت بڑی ہے. اب اگر میں سمجھتا ہوں میں ایک سیل فون اگر اتنا چھوٹا سا بچہ, یعنی میری ماشاءاللہ نواسی 10 مہینے کی اب ہوئی ہے, تو وہ بھی میرے سیل اس کو اگر میں ایسی کوئی آرٹیفیشل سیل اس کو فون رکھ دوں تو پھینک دے گی اس کو, اور اس کو شی نیڈس ریل فون. یہ کرزما ہے یہ چیزوں کا, یہ اپنی جگہ ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر صاحب, اور جو کہتے ہیں ان کو بھی سلام. فضل الرحمان لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی فضل الرحمان صاحب. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہریالی ہے یہ اچھی لگتی ہے, لیکن اب ہریالی کی جگہ یہ گارڈنوں لے ہوئی ہے, اور ہمیں جو پاکستان کی عوام ہے اور پاکستان کو الگ چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. تو یہ ہریالی جو ہے یہ گارڈن والے لے کے جا رہے ہیں, اور ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے. ہریالی کی بات تو دور رہی, لیکن ہمارے پاس کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی. اب یہ حالات ہے. صحیح بات. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, تھینک یو سو مچ. اور بات آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر ڈسکس کریں گے یہ جو اس طرح کا پودا ہے, کچھ براؤن کچھ ہرا, اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہوگی, کیونکہ ایسا پودا آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں پانی کی کمی ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا, لیکن آپ کے پاس جو یہ ہے نا تو کوئی وجہ ہے. اس کی بالکل اس کا ریزن ہوگا, میں ریزن کو بالکل یہ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور مسلم رضا سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ ہمیں کہانیاں آج سنا رہے ہیں ان پودوں کی. یہ کہانیاں نہیں ہیں. ہاں یہ حقیقت, سچی کہانیاں. سو یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ ہم ایک پودا جو کہ ایک طرف سے ڈرائی ہوا ہے اور ایک طرف سے ہرا ہے, اس کے بارے میں میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں ایسا ہے یا کیا ہے. اس کا نام ہے لیمن گراس. اچھا. اس کا بڑا ایسنس ہے, اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے. جو ڈرائی سائڈ ہے اس کا وہ ہم اس کو گرین ٹی میں استعمال کرتے ہیں. اچھا. اور اس کی بھی اس کا جو گرین لیوز ہیں وہ بھی گرین ٹی میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ اٹ ہیز گاٹ اے مطلب اچھا ڈرائی بھی ڈالتے ہیں اور یہ بھی ڈالتے ہیں. ہاں ڈرائی پہ بھی بنا سکتے ہیں ہم گرین ٹی, جیسے پتی ہوتی ہے, پتی ڈرائی ہوتی ہے نا وہ, تو اسی طریقے سے اس کا لیمن گراس جو اس کی گرین پارٹ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس کا دونوں ایسپیکٹس میں نے اس کو دکھایا ہوا ہے, گرین پارٹ اینڈ دی ڈرائی پارٹ. پھر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے, یہ تو سب ایوری بڈی نوز, اب اس کی اویئرنیس بہت. ہاں ایلو ویرا جو ہے منہ پہ لگائیں اور پتہ نہیں سر پہ لگائیں اور کیا کیا کریں. تو یہ ایک اور بات بتا دوں ایلو ویرا کے متعلق کہ ایلو ویرا بھی ایک ایسی ہرب ہے یا جو کہ ہمارے لیے ڈے اینڈ نائٹ آکسیجن کریٹ کر رہی ہوتی ہے, پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے. جیسے اس کے اسنیک پلانٹ ہے نا, مدر ان لاز. اچھا اسنیک پلانٹ کیوں لگاتے ہیں یا کیا ہے اس کا؟ اس کو نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن نے کچھ پلانٹس کو شارٹ لسٹ کیا جو کہ آپ کے لیے دن اور رات فوٹو سنتھیسس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فوٹو سنتھیسس تو دن میں ہوتا ہے نا, جب سورج کی شعاعیں لگیں گی تو وہ آپ کے آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ واحد پلانٹ ہے جو دن اور رات آپ کے لیے آکسیجن پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ جب یہ انہوں نے شارٹ لسٹ کیا تھا تو پھر میں نے اپنے پاکستان میں دیکھے ہمارے پاس کون بیچارے کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا نا, اس کی تھوڑی شکل ایسی لگتی ہے. نہیں یہ نہ کہو, اہمیت بہت دیتا ہے. اب نہیں یہ سن کے دے رہے ہوں گے لوگ, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک یہ بات نہیں پتا تھی تو وہ کیونکہ پھول نہیں ہے سیدھے سیدھے, تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیا مطلب گھروں میں اس طرح نہیں رکھتے. اس سے اندازہ لگا لو اتنی اہمیت لوگ دھونے لگے ہیں اس کو. جب میں نے اس کی بریکنگ نیوز میں نے اس کی کریٹ کی تھی سب سے پہلے, تو اس کے بعد پتہ لگا نرسری والوں نے جو پہلے 2 روپے کا دیتے تھے وہ 100 روپے کا دینے لگے. یعنی اتنے لوگ آ گئے کہ ہمیں چاہیے یہ سانپ والا پودا. تو لیکن اسنیک پلانٹ اس کو مدر ان لاز ٹنگ بھی کہتے ہیں. لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی مدر ان لاز ٹنگ, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مغرب میں جو ہے وہ مدر ان لاز کی ٹنگ چھوٹی ہوتی ہے, ادھر بھی ٹنگ بڑی ہوتی ہے. اچھا. اور یہ جو آپ لائے ہوئے ہیں یہ اس کلر میں بھی ہے, دوسرے کلر میں بھی, یہ کیا ہے, واٹ از دس؟ یہ اس کو کہتے ہیں ہم, ویسے تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈین بادام, لیکن اس کو انگریزی میں اس کا نام ہے اسٹرکیولیا فوٹائڈا.
اب میں نے اس کو بہت کیوریا فوٹائڈا، ہاں اس کو میں نے بہت پروموٹ اس لیے کیا ہے اور میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں اس کو پروموٹ، کیونکہ میں اس کا درخت جو ہے نا وہ بڑا گرو بھی جلدی کرتا ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے، اور پھر اس کے اوپر جا کے کنوپی سی بنا لیتا ہے آپ کے لیے، جس سے آپ کو چھاؤں ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، موئسچر ملتا ہے، سودنگ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اور سب سے ابو آل یو گیٹ دا فروٹ وچ از سو ٹیسٹی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام دیکھنے والوں میں اگر کسی نے کچا چلغوزہ کھایا ہوگا تو اس کا جو سیڈ ہے اس کا ذائقہ کچے چلغوزے سے بہت ملتا ہے. اوکے، کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احساس کر رہا تھا کراچی سے، بہت خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں. پھلوں پھولوں کے پودے آج کل گھروں میں بڑی اس سے رحمت برکت بھی ہوتی ہے. میں خیر فرصت سے آپ اس پہ پروگرام کی جگہ بات بھی کریں گے، مصروفیت تھی. میں اسے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم خاص طور پہ میں نے اپنے یہاں دیکھا کہ گارڈن میں باہر سے جو گملے پھول پودے بیچ رہے ہوتے ہیں نرسری سے، وہ لاتے ہیں لگاتے ہیں، اس سے بھی لگواتے ہیں، اس میں وہ کھاد دوائی کا بتاتے ہیں، لیکن وہ ایگزسٹ پنپ نہیں پاتے اور ان میں اس طرح پھول نہیں آتے، کچھ عرصے بعد مرجھا جاتے ہیں. کتنا بھی خیال رکھو تو کون سی اہم باتیں ہیں کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے درخت یا پودے پھول کے لگانے کے بعد کہ وہ آگے چلیں اور بڑھیں اور ان میں پھل پھول آئے؟ بہت شکریہ. تھینک یو. جی دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو نیچرلی وینڈر سے لے رہے ہوتے ہیں تو بعض اس میں سیزنل بھی اس کے اندر پودے ہوتے ہیں. جیسے ایک پھول ہے اس کو کہلاتا ہے پٹونیا، وہ سردیوں کا پھول ہے. اب جو سردیاں جب ختم ہو جائیں گی اور گرمیاں شروع ہو جائیں گی، یعنی پھر اپریل میں مارچ اپریل تک وہ ایگزسٹ کرے گا، اس کے بعد وہ مرجھا جائے گا. وہ کہلاتا ہی وہ سیزنل ہے. اور اب رہی بات، جیسے میں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو نو ہاؤ نہیں ہے اس کی نو ہاؤ جو ہے وہ آپ جب کچھ اپنے یہاں رکھیں گے تو خود بھی ڈیولپ ہوتی ہے. پھر اس طرح کے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی آپ سیکھتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ اس پہ بھی جا کے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کس طرح کی سوائل ہونی چاہیے، کتنا پانی دینا چاہیے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ کیونکہ اللہ نے اس نیچر سے انسان کو بالکل جوڑ کے بنایا ہوا ہے، تو یہ سب بہت جلدی یہ خود بھی پودے آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کو مینیج کرنا ہے. تھوڑا سا اس کو گوگل وغیرہ کر لینا چاہیے. ایگزیکٹلی. اب سب کو ایک ہی طریقے سے گلوبل ولیج ہے اب آج کل تو دنیا تو آپ کو پتہ ہے اور بڑی انفارمیشن تھرو ہو رہی ہے. مسلم صاحب ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ٹورڈز دا اینڈ؟ میں یہ اس میں معاملے دیکھیں، ہمارا جو اس وقت جو پوری دنیا جو کمبیٹ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے کلائمیٹ چینج کی، گلوبل وارمنگ، فوڈ سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. مطلب ایسی ہو گئی ہیں کہ الارم بن کے ہمارے اوپر آ رہی ہیں. پاکستان جو کہ ایک غریب ملک ہے تو اس پہ تو یہ سارا اس کا ریپرکشن زیادہ ہمارے پر آ رہا ہے، حالانکہ ہمارا کاربن ایمیشن صرف 1% ہے. تو میں اس میں کہوں گا کہ وہ لوگ تمام ایسے ادارے، ابھی میں نزہت حسنین کا نام لوں گا خاص طور پہ، ویسے تو پرنسپل ہے سٹی اسکول کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب چھٹیوں سے پہلے مجھے ایک پروگرام کرنا ہے اپنے اسکول میں، کیونکہ اس میں ماؤں کو اویئرنیس دینا چاہ رہی ہوں تاکہ وہ چھٹیوں کے جو 2 مہینے ہیں اس میں مائیں اس میں انڈلج ہوں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور ایک پریکٹیکل طور پر اس کو ایوالو کریں اس چیز کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام لوگ جو ہیں آئی مسٹ اپریشیٹ دیم کہ کم از کم وہ کنسرن تو ہیں کہ بھائی ان تمام چیزوں کو میں گراس روٹ لیول سے ہمیں اویئرنیس دینی ہے. اور اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے، ہماری جان سے ہے، ہماری ہاں بالکل بقا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اگر تمہارے پاس لیموزین ہے اور میرے پاس فارم ہاؤس ہے وہ کام نہیں آئے گا. اگر ڈیزاسٹر آ گیا نا ایک دفعہ، کلائمیٹ ڈیزاسٹر جب آئے گا تو بھوک سب سے پہلا اس کا امپیکٹ جو ہے نا ہمارے ایگریکلچر پہ پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ کا مسلم رضا سید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمیشہ کی طرح بہت کچھ آپ سے سیکھا اور سیکھتے رہتے ہیں. باقی آپ آئی تھنک سوشل میڈیا پہ آپ کو لوگ فالو کریں تو مزید آپ سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی کارواں کو لے کر چلیے اور اللہ کرے کہ باقی لوگ بھی اس کا حصہ بنے، کیونکہ یہ ہماری وہی بات آپ نے جو کہی کہ بقا ہے. اور جب سانس نہیں آئے گا، جب خوراک نہیں ملے گی اور جب صحیح خوراک نہیں ملے گی تو اس کا ہماری نشو و نما پہ اور ہماری صحت پہ بہت ہی منفی اثر پڑے گا. تو وہ سب آپ جانتے ہی ہیں. تو ان چیزوں کو اپنے گھروں میں، اپنی چھتوں پہ، اب تو کچن گارڈن کی بات ہو رہی ہے، اب تو روف ٹاپ گارڈن کی بات ہو رہی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ ایریا موجود ہو، آپ اس کو اسی طرح پاٹس میں اگا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. سو ود دیٹ نصرت حارث ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.